لیکن اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اگر انسان لفظ انسان کوئی دیکھا جائے تو انسان انس سے ہے، انس، انسیت، کسی کے ساتھ انسان کا گہرا ربط اور تعلق ہونا، مانوس ہو جانا۔ اور انسان اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس رشتے سے مانوس ہوتا ہے وہ انسان کی بیوی آلیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ بڑی عجیب آیت ہے اس رشتے کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے ابتدا کیا فرمائی؟ غور کیجئے گا، بڑی اہم باتیں کرنے لگا ہوں۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ جو میاں بیوی کا آپسی رشتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میں ہی کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیسی نشانی؟ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ چند لمحے پہلے وہ آدمی یا وہ عورت جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا، دو بول بولے، اس رشتے کے ساتھ منسلک ہوئے، اب وہ دو جسم ایک جان ہو گئے۔ ان کی آپس کی ایسی محبت کہ ایک اگر پاکستان میں ہے، دوسرا دنیا کے کسی کونے میں ہے، ایک کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا اس درد کو محسوس کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محسوس کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت، پہلے اجنبی تھے، اب تمام رشتوں میں سب سے زیادہ مانوس اور انس انسان کو اس رشتے کے ساتھ ہو گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ رشتہ میری نشانیوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ایسی محبت پیدا کرنے والا ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کی کہ یہ رشتہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ آگے چلیں، فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میں نے اس رشتے کو بنایا تاکہ یہ سکون کا باعث بنے، اطمینان کا باعث بنے۔ آگے چل کر مثال بھی دیتا ہوں، اس آیت کے مفہوم کو بیان کر دوں۔ فرمایا یہ رشتہ سکون والا ہے، اطمینان بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر مودت بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں مودت رکھ دی، اس میں رحمت رکھ دی۔ اب مودت ود سے ہے، عربی کے اندر ود اس محبت کو کہا جاتا ہے جس کے اندر بڑا جذباتی تعلق ہو، محبت جذبات کو پہنچی ہوئی ہو۔ تو اس رشتے کے اندر جو جذباتی محبت، جو جذباتی تعلق ہوتا ہے وہ کسی اور رشتے کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جب انسان کی شادی ہوتی ہے، ابتدائی سال ہوتے ہیں، کیسا جذباتی تعلق ہوتا ہے، پھر عمر کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ جذبات کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چیز ہوتی ہے رحمت۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر رحمت بھی رکھ چھوڑی ہے۔ یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے، آپ اگر کسی آج جیسے یہ کلچر پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر، یہ جوں یہ رشتہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا پرانا ہوتا چلا جاتا ہے، جذباتیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ جذباتی محض رشتہ ہوتا ہے تو جب عمر کا ایک حصہ آتا ہے دونوں ایک دوسرے کو بوجھ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس رشتے کے اندر اللہ رب العزت نے محض جذباتیت نہیں رکھی بلکہ رحمت رکھی ہے۔ یہ رشتہ جتنا پرانا ہوتا چلا جاتا ہے اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دونوں کے بال سفید ہیں، اپنے منہ کے اندر دانت نہیں ہے، اس وقت ان کی جو محبت ہوتی ہے وہ تو جوانی میں بھی نہیں تھی،
اب جو آپس میں رحمت کا تعلق ہوتا ہے وہ تو جوانی میں بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ اپنے جو گود میں پالے ہوئے بچے بھی انسان کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ رشتے ایسے ہیں اتنا مضبوط اللہ رب العزت نے بنایا، سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے، اور محبت اپنے پیک پر ہوتی ہے، جتنا پرانا ہوتا چلا جاتا ہے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس رشتے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نشانی رکھی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی نشانی، اور عجیب نشانی، اور اللہ رب العزت نے ایک آیت میں کیسی کیسی چیزیں بیان فرما دی۔ تو کرۂ ارضی میں نیک بیوی سے زیادہ کوئی انسان کا مانوس نہیں ہو سکتا، کسی سے انسان کو اس سے زیادہ انس نہیں ہو سکتا۔ نیک میاں بیوی آپسی تعلقات اگر اچھے ہیں، مودت کا رشتہ بھی ہے، مباحت کا رشتہ بھی ہے، رحمت کا رشتہ بھی ہے، تو ان سے زیادہ کوئی ایک دوسرے کا مونس نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے اعتبار سے سب سے بلند ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور اخلاق میں سب سے زیادہ اخلاق اس کے اچھے ہیں جس کے اپنے بیوی کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں۔ گویا کہ جو اپنے بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے وہ ایمان میں سب سے بلندی پر ہے۔ اور ان رشتوں کی آپس میں کیسا تعلق ہے، کیسی ضرورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، جنت میں گھر دیا، جنت کی نعمتیں عطا فرمائی، نعمتوں کی کوئی کمی نہیں، مگر دل کے ایک کونا خالی نظر آتا ہے، باوجود اس بات کے کہ ہر طرف رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہر طرف انوارات کی تابش ہو رہی ہے، مگر دل میں کچھ کمی محسوس کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس کا علاج یوں نہیں فرمایا کہ نعمتوں کو اور بڑھا دیں، گھر پہلے چھوٹا تھا اور بڑا کر دیا، نعمتیں پہلے کم تھی اور زیادہ کر دی، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو حضرت حوا کی صورت میں بیوی عطا فرمائی۔ جب بیوی عطا فرمائی تو اب حقیقی معنوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت جنت بن گئی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی اہلیہ، انسان کی بیوی اگر آپسی تعلقات اچھے ہیں تو یہ دنیا بھی جنت نظیر بن سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ گھر میں اگر سکون کا ماحول ہے تو پھر انسان کی یہ دنیا بڑی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں سکون کے لیے کوئی بہت روپے پیسے کی یا بینک بیلنس کی ضرورت نہیں ہے، سکون کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سکون کس میں رکھا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میاں بیوی کے آپسی رشتے کے اندر رکھا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے بہترین برتاؤ کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ پیش کیا، فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، اور پھر فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہوں۔ بڑی جامع حدیث ہے، حسن اخلاق کا پتہ دیتی ہے۔ انسان کی بیوی اس کی سب سے بڑی رازدار ہوتی ہے۔ ایک انسان جو باہر تو اس کی بڑی بڑائیاں ہو رہی ہیں، گھر میں لڑائیاں چل رہی ہیں، باہر والے بڑے حسن اخلاق کا علم بردار سمجھتے ہیں، گھر والوں کو پتہ ہے کہ کتنا بد اخلاق انسان ہے۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا انسان حسن اخلاق والا نہیں بلکہ بد اخلاق ہے۔ حسن اخلاق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کے ساتھ جو حسن خلق ہے اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ انسائڈ بوائلنگ آؤٹ سائڈ اسمائلنگ، یہ کوئی حسن اخلاق نہیں ہے۔ باہر بڑائیاں ہو رہی ہیں، گھر میں لڑائیاں چل رہی ہیں، بیوی پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، یاد رکھیں کہ یہ حسن اخلاق نہیں۔ حسن اخلاق کامل کب بنے گا؟ جب انسان گھر میں بھی حسن اخلاق کا علم بردار ہو، باہر بھی حسن اخلاق کا علم بردار ہو۔
اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں نصیحت فرمائی، حتیٰ کہ جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرما رہے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مار پیٹ سے منع فرمایا، عورتوں کو مت مارو پیٹو جیسے اپنے غلاموں کو مارتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلاموں کو مارنا جائز ہو گیا، زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کو عیب نہیں سمجھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے معاملہ مت کرنا جو زمانہ جاہلیت میں کفار اپنے غلاموں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کبھی بھی اپنی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب مثال دے کر ہمیں سمجھایا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے فرائض اتنے ہیں جتنے ان کے حقوق ہیں۔ مرد کہیں یہ نہ سمجھنا شروع کر دے میرے حقوق زیادہ عورت کے حقوق کم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصول بیان فرما دیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ معلوم ہوا کہ حقوق نسواں کا سب سے بڑا علمبردار مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام سے بڑھ کر کسی مذہب نے، کسی تنظیم نے عورت کے وہ حقوق بیان نہیں کیے جو اسلام نے بیان کیے، اور یہ آیت اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بلکہ اسلام نے عورت کو حقوق زیادہ دیے ہیں، ذمہ داریاں کم رکھی ہیں۔ آج مغرب حقوق کے نام پر عورت پر وہ ذمہ داریاں ڈالنا چاہ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر ذمہ داریاں ڈالی ہی نہیں، جبکہ اسلام نے عورت کو حقوق زیادہ دیے، ذمہ داریاں کم رکھی ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، نکاح مرد کا بھی ہوتا ہے عورت کا بھی ہوتا ہے۔ مرد کے لیے شرائط ہیں نکاح کے لیے، کماتا ہو، گھر دینے پر قادر ہو، نفقہ پر قادر ہو، انسان اس کو کپڑے دینے پر قادر ہو، وظیفہ زوجیت پر قادر ہو، یہ تمام شرائط ہوں گی، اب وہ نکاح کا اہل بنے گا۔ جبکہ عورت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ عورت ہے، وہ نکاح کی اہل ہے، کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے کوئی اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ البتہ اسلام نے جو مرد کو قوام بنایا، الرجال قوامون علی النساء، اس پر اعتراضات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ بھی مرد پر ذمہ داریاں ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مضبوط بنایا، ذمہ داریاں زیادہ ڈال دی کہ تم قوام ہو، برداشت کرنا تمہارا کام زیادہ ہے، برداشت تم نے کرنی ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے درگزر کرنا ہے۔ یہ اسلام نے مرد پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جی مرد کو طلاق کا حق کیوں ہے عورت کو کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے، طلاق حق نہیں ذمہ داری ہے، طلاق بھی حق نہیں ہے ذمہ داری ہے۔ مرد پر یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے برداشت کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اور اس حق کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو عورت کو دے دیا جائے، وہ کمزور ہو، وہ کمزور ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں جلد بازی کا معاملہ کرے اور اس رشتے کو ختم کر دے۔ تو مرد کو طلاق کا حق دینا یہ بھی حقیقت میں عورت کو حق دینا ہے۔ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے برداشت زیادہ رکھی، اسی لیے اس کو قوام بنایا، اور مرد کو حکم دے دیا کہ تم مضبوط ہو، تم میں اللہ رب العزت نے طاقت زیادہ رکھی ہے، تو تم نے اس کے صنف نازک کا اعتبار کرنا ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ تمہیں کوئی ایک پہلو اس عورت کا برا لگ رہا ہے تو وہ پہلو بھی تو دیکھو جو اللہ رب العزت نے اس میں اچھے رکھے ہیں۔ یہ مرد کو سمجھایا جا رہا ہے، کوئی خامی ہے تو برداشت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے، کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی سے کسی ایک بات یا کسی ایک عادت کی وجہ سے نفرت ہرگز نہ کرے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے خصوصی رحم و کرم کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔
ایک خامی ہے، مقابلے میں 10 خوبیاں ہیں، جب خامی سامنے آئے تو وہ خوبیاں سامنے لے کر آ جائے۔ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عجیب آیت، عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ لباس انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ دوسری بات، اپنے لباس پر انسان داغ نہیں لگنے دیتا، لباس کو داغدار نہیں ہونے دیتا۔ تو اگر آپس میں کوئی اختلاف بھی ہے، بند کمرے میں خود اس کو سلجھائیں، جب باہر لے کر جائیں گے تو لباس داغدار ہوگا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں نے دوسرے کو داغدار کر دیا، دوسرا آپ کا لباس تھا، وہ داغدار ہوا، حقیقت میں آپ خود داغدار ہو۔ لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، تو میاں بیوی کی یہ ذمہ داری ہے ایک دوسرے کے عیوب چھپائیں، نہ کہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرتے پھریں۔ لباس کا انسان احترام کرتا ہے، سر بازار ذلیل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس۔ جس طرح قرب لباس کے اندر، تم دونوں میں بھی وہ قرب ہونا ضروری۔ جس طرح لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے، تم نے بھی چھپانا ہے۔ جس طرح لباس کو انسان داغدار نہیں ہونے دینا، تم نے بھی ایک دوسرے کے کریکٹر کو داغدار نہیں ہونے دینا، تب یہ رشتہ خوبصورتی کے ساتھ چلتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو میں تب بھی پہچان جاتا ہوں، جب تم ناراض ہوتی ہو میں تب بھی پہچان جاتا ہوں۔ تو بیوی ناراض بھی ہو سکتی ہے، امام الانبیاء سے ہو سکتی ہے، میں اور آپ کیا چیز ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں جب میرا نام لیتی ہو مجھ سے خوش ہو، جب میرا نام نہیں لیتی ناراض ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احجر الا اسمک، میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، میرے دل میں تو آپ ہی بستے ہیں۔ تو محبت کی آپس میں لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ گھر میں اکٹھے برتن رکھیں، ہوا چلنے سے وہ بھی کھٹکتے ہیں، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ محض تھوڑا بہت اختلاف ہو رہا ہے۔ عیب یہ ہے اختلاف ہوا وہ سرے بازار ہو گیا، پورے محلے کو پتہ چل رہا ہے، پورے گھر کو پتہ چل رہا ہے، خاندان میں پھیل رہی ہے بات کہ آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر کوئی اتنا خیر خواہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کرے گا، بلکہ آپ کو اور بھڑکائیں گے، آپ کا رشتہ اور کمزور ہوگا۔ تو بہترین حل یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے کہ آپس میں حسن سلوک کے ساتھ رہیں، لباس والا تعلق رکھیں، اپنے معاملات آپس میں سلجھائیں، اور ایک دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھیں۔ تب یہ رشتہ خوبصورت بن جائے گا، تب یہ رشتہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگا، اور تب باقی کام بھی آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ انسان جب گھر سے ہی پریشان ہو سارا دن پریشانی میں گھومتا ہے، باہر کے کام کاج سر انجام نہیں دے پاتا، معاملہ گھر میں خراب تھا۔ گھر کو ٹھیک کر لیں، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اہل و عیال میں دوسرا اہم ترین رشتہ جو آتا ہے وہ انسان کے بچے ہیں۔ بیوی کے بعد انسان کے بچے وہ انسان کے اہل خانہ میں آتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے ہمارے پاس، اس امانت میں خیانت کی تو کل قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ جیسے بیوی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا ہے، اولاد کے معاملہ میں بھی، ان کی تربیت کے معاملہ میں بھی اسی شفقت کو غالب رکھنا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت اور توقیر کا خیال نہیں کرتا، فلیس منا، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو چھوٹوں کے ساتھ احترام کا رشتہ رکھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیونکہ وہ بچے ہیں، ننھے جانے ہیں، وہ اپنا اچھا اور برا نہیں جانتے، وہ نفع اور نقصان کو نہیں سمجھتے، ان کو حسن اخلاق اور بد اخلاقی کا پتہ نہیں، یہ سارا ہم نے ان کو بتانا ہے۔ اگر سختی کریں گے، بے جا سختی ہوگی، وہ ڈریں گے، پھر بجائے اس کے کہ ہماری اولاد کی تربیت ہم کریں وہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں، پھر جب دوسرے کریں گے وہ اپنے طریقے سے کریں گے، پھر بچوں میں نکھار نہیں بگاڑ آئے گا، پھر حسن اخلاق نہیں بد اخلاقی آئے گی۔ تو اسی لیے اپنی اولاد کو اپنے قریب کریں، ان کو سمجھائیں، اچھے اور برے کی تمیز رکھیں، اور اس میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ رحمت اور شفقت کا پہلو سب سے غالب ہو۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میں نے بڑے فخر سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ ایک اور دیہاتی آئے، حسن و حسین کے ساتھ پیار کر رہے تھے رضی اللہ عنہم، اس نے بھی بڑے فخر سے کہا یا رسول اللہ میں نے کبھی نہیں پیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے صفت محبت نکال دی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ شفقت اور رحمت کے پہلو کو غالب رکھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، پچھلے خطبہ میں آپ حضرات نے سماعت کیا کہ ان کی بیٹی کا نام حضرت امامہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ سے بہت محبت کرتے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی لے جاتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کرتے، حضرت امامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو جایا کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غصہ نہیں فرماتے، جب سجدے میں جاتے اٹھنے لگتے، ان کو ہٹاتے، اور جب سجدہ کر لیتے بیٹھنا ہوتا پھر خود اپنے اوپر سوار کر لیا کرتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور اسلام سے پہلے آپ حضرات جانتے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، چہرے سیاہ ہو جاتے، زندہ درگور کروں، کیا معاملہ کروں، پریشانی لاحق ہو گئی، گھر میں بچی ہو گئی۔ اسلام نے کیسے حقوق دیے، بچیوں کو خاص طور پر کیسے حقوق دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بچیاں تمہارے لیے دوزخ میں رکاوٹ کا سامان ہے۔ جب انسان کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوگا تو یہ بچیاں رکاوٹ بن جائیں گی اللہ رب العزت کے سامنے کہ یا اللہ ان کو دوزخ میں نہیں بھیجنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اس نے سلوک کا برتاؤ کرتا ہے، یہی بچیاں جنت میں لے جانے کا باعث بن جائیں گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے امت کو تعلیم دی کہ بچیوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست مبارک سے اٹھ کھڑے ہوتے، آگے بڑھ کر استقبال کرتے، ہاتھوں کو پکڑتے، بوسہ لیتے اور اپنی نشست پر بٹھایا کرتے تھے۔ یہ اسلام نے بچیوں کو مقام دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بچیاں دی، 2 بیٹیاں دی، اچھی تربیت کی، ان کے نکاح کیے، ان کو بوجھ نہیں سمجھا، قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بچیاں صرف جنت میں لے جانے کا سبب نہیں بن رہی
بلکہ بلند ترین جنت کا سبب بن رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اعلیٰ جنت کس کو ملے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں۔ یہ بچوں اور بچیوں کا مقام ہے اور ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ جیسے اپنی اولاد کے لیے فکر معاش کرتے ہو ویسے فکر معاد بھی کرو، جیسے دنیا کی فکر کرتے ہو آخرت کی فکر بھی کرو، اور یہ ہم پر ان کا حق ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک حکمران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھو۔ شوہر سے بیوی کے بارے میں، بیوی سے شوہر کے بارے میں، اولاد سے ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ سے اولاد کے بارے میں اللہ رب العزت پوچھ کرے گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے، عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال باقی رہتے ہیں۔ ایک جو صدقہ جاریہ کر کے گیا وہ باقی رہتا ہے، ایسا علم جس سے بعد میں بھی لوگ نفع اٹھا رہے ہیں وہ باقی رہتا ہے، اور صالح اولاد جو بعد میں دعائیں کرتی ہے وہ بھی باقی رہتی ہے۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم فکر معاش تو بہت کرتے ہیں، سارا دن تھکے تھکے پھرتے ہیں، سارا دن اپنی حیثیت سے بڑھ کر محنت کرتے ہیں، کیوں؟ اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ان کے معاش کے لیے، لیکن ان کی معاد کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہماری اولاد ہمارا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ وہ اولاد کہ جس کو ہمارا جنازہ پڑھانا چاہیے تھا، وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہمارا جنازہ پڑھنے کی آل نہیں ہوتی۔ اور ایک اور بات، معذرت کے ساتھ ہم یہ تو بڑی فکر کرتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے اس دنیا میں جانے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتے ایک وقت ایسا بھی آئے گا ہماری اولاد نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، جب وہ اس دنیا سے جائے گی تو وہاں پر ان کا کیا بنے گا۔ تو یہ ہمارے اوپر اس اولاد کا اللہ رب العزت نے جو نعمت دی اس کی پوچھ ہونی ہے۔ تو آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تربیت اولاد کے حوالے سے اپنی اولاد کو دین سکھائیں، اپنی اولاد کو دین سکھائیں، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔